السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 3 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 7 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ یو پی انتخابات میں بی جے پی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے 6 مرحلوں کے لیے پولنگ ہو چکی ہے۔ پولنگ کے آخری مرحلے سے قبل بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ اگر نتائج ایماندارانہ رہے تو اس بار بی جے پی کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یو پی اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ آج یعنی 7 مارچ کو ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں 54 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی، جن پر 613 امیدوار میدان میں ہیں۔ 7ویں مرحلے میں 2 کروڑ 6 لاکھ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ دوپہر 1 بجے تک 35% ووٹنگ ہو چکی تھی۔ 7ویں مرحلے سے پہلے کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ بی جے پی کو 6 مرحلوں میں ایمانداری کا نقصان ہے۔ اگر وہ بے ایمانی کریں گے تو کم نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ حکومت سے کافی ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اعداد و شمار تو نہیں بتا سکتے، لیکن بی جے پی کو کافی نقصان ہوگا۔ راکیش ٹکیت نے مزید کہا کہ بی جے پی کی سرکاری یونیورسٹی جو ناگپور میں ہے وہ بی جے پی کے ہارے ہوئے طلباء کو بھی جیت کا سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے۔ اس بار بھی ہارنے والے امیدوار کو جیت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ہم بی جے پی لیڈروں سے بات نہیں کرتے، لیکن حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو وہ کرتی نہیں۔ راکیش ٹکیت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسان کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، کسان تحریک سے ہی زندہ رہے گا۔ کسان صرف اسی ریاست میں زندہ رہے گا جہاں کسانوں کی تحریک مضبوط رہے گی۔ اب اناؤ کے ڈی ایم نے جھولے کا رنگ سماجوادی کر دیا۔ حال ہی میں ایودھیا کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی رہائش گاہ کے بورڈ کے رنگ کو لے کر ہر طرف بحث ہوئی تھی۔ ہاؤسنگ بورڈ کا رنگ بدلے جانے کی وجہ سے اس پر سیاست بھی ہوئی۔ بتایا گیا کہ ایودھیا ڈی ایم کی رہائش گاہ کا بورڈ پہلے زعفرانی تھا، جسے بغیر ان کی جانکاری کے ہرا کر دیا گیا، اور جب ہنگامہ ہوا تو پھر اسے لال کر دیا گیا۔ رنگ بدلنے کے اس واقعے کو کچھ لوگ اقتدار کی تبدیلی کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں سابق IAS سوریہ پرتاپ سنگھ نے 2 تصویریں شیئر کی ہیں۔ ایک تصویر میں گورنمنٹ نرالا پارک کے گیٹ کی تصویر ہے، جسے سرخ اور سبز رنگ سے پینٹ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں پارک کا ایک جھولا ہے جسے ہرا اور لال رنگوں میں پینٹ کیا گیا ہے۔ تصویر شیئر کرتے ہوئے سوریہ پرتاپ سنگھ نے لکھا کہ ڈی ایم ایودھیا کے بعد ڈی ایم اناؤ کیوں پیچھے رہیں؟ ڈی ایم اناؤ نے پارکوں کے گیٹ جھولوں کو بھی سماجوادی کر دیا۔ کمال ہے، لیکن اشارہ واضح ہے۔ سابق IAS نے کو ٹویٹ کیا جس میں لکھا گیا تھا کہ وہی افسران جنہوں نے ٹونٹی کو کھولا تھا وہ دروازہ بند کر رہے ہیں اور ہر ایک نل خود لگا رہے ہیں۔ کہیں افسر پینٹر بن گئے ہیں، کہیں پلمبر اور کہیں میکینک۔ یہ اقتدار کی تبدیلی کی آہٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر نریندر مودی کا جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک پوسٹ پر تبصرے کر کے لوگ خوب طنز کس رہے ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو پونے میٹرو کا افتتاح کیا اور میٹرو میں اسکول یونیفارم والے بچوں کے ساتھ سفر کی تصاویر شیئر کی۔ مودی نے سوشل میڈیا پر میٹرو بس میں اسکول یونیفارم والے بچوں کے ساتھ سفر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ننھے دوستوں کے ساتھ سفر جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی اس پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مودی سرکار کے جھوٹ کی ایک اور واضح مثال ہے۔ ایک صارف نے سوال کیا کہ بھارت میں کون سا اسکول اتوار کو کھلتا ہے؟ ایک اور صارف نے لکھا کہ اب پتہ چلا کہ مودی جی کے پرانے کلاس کے ساتھی آج تک کیوں نہیں ملے، کیونکہ مودی جی تو اتوار کو اسکول جاتے تھے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ آج اتوار کو کون سا اسکول ہے، یہ کتنی نوٹنکی کرتے ہیں۔ روس کی حمایت میں ہندو سینا نے دہلی میں نکالا مارچ، یوکرین کی مخالفت۔ دائیں بازو کی شدت پسند تنظیم ہندو سینا کے کارکنوں نے اتوار 6 مارچ کو دہلی کے کناٹ پیلیس میں ایک مارچ نکالا، جس میں روس کی حمایت میں نعرے لگائے گئے۔ شدت پسند کارکنان نے روس تم سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھارت ماتا کی جے اور بھارت روس دوستی زندہ باد جیسے نعرے لگاتے ہوئے قریب 1 گھنٹے تک مارچ نکالا۔
انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے کہا، ہم ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اقوام متحدہ میں سرکاری موقف لینے سے باز رہنے کے بجائے روس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ہمارے شہریوں کی حفاظت کرے اور فاشسٹ نسل پرست یوکرین کے خلاف روس کی حمایت کرے، جس نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے اور ہمارے جوہری پروگرام کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے مزید کہا کہ کوئی جنگ اچھی نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اچھے اور بہتر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو ہم روس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ روس ہمیشہ سے بھارت کا سچا دوست رہا ہے۔ مارچ کے بعد دی ہندو سینا نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ یوکرین میں بھارتیوں اور دیگر شہریوں کے ساتھ ہونے والے کسی بھی قسم کی زیادتی کو فوری طور پر روکنا چاہیے اور یوکرین کے حکام کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے شہری بھی دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس نے انہیں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد منتشر ہونے کو کہا، کیونکہ انہوں نے احتجاج کرنے کی پیشگی اجازت نہیں لی تھی۔ جنگ زدہ علاقے سے تو جیسے تیسے لوٹ آئے، اب تعلیم کس طرح پوری ہوگی؟ روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے دوران وہاں پھنسے بھارتی طلباء وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں طلباء کی وطن واپسی ہو چکی ہے، تاہم اب بھی بڑی تعداد میں طلباء وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وطن واپسی کے بعد بھی طلباء کی مشکلیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ بم دھماکوں سے بچ کر تو واپس آ گئے ہیں، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم کس طرح مکمل ہوگی۔ ان میں سے تقریباً 4000 طلباء ایسے ہیں جو MBBS کورس کے آخری سال میں تھے۔ اپنی زندگی کے 5 سال اور لاکھوں روپے MBBS کی تعلیم پر خرچ کرنے والے ان طلباء کے لیے فی الوقت کوئی آپشن دستیاب نہیں ہے۔ ایک شخص جس کے 2 بیٹے یوکرین میں میڈیکل کے طالب علم ہیں، انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ یوکرین سے واپس آنے والے طلباء کو بھارت کے کالجوں میں داخلہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو والدین اپنے بچوں کو یوکرین بھیجیں گے اور نہ ہی اب وہاں تعلیم کے لیے سازگار ماحول ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسے طلباء کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ واضح رہے کہ اس معاملے پر مرکزی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ملک میں طبی تعلیم کے ماہر اور سرپرست دیش راج اڈوانی کہتے ہیں کہ طلباء کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ کس طالب علم نے کس یونیورسٹی سے کتنے سالوں کی تعلیم حاصل کی ہے اور آخری سمسٹر میں اس کی کارکردگی کیسی تھی۔ اڈوانی کے مطابق ان طلباء کے پاس یوکرین میں حاصل کی گئی اپنی جزوی تعلیم کا ٹھوس عارضی ثبوت بھی نہیں ہے۔ میڈیا پر کئی طرح سے حملے، صحافی اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مدن بی لوکر نے کہا کہ ملک میں میڈیا پر کئی طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں اور آزاد صحافت ایک بنیادی حق ہے جس کی آئین نے ضمانت دی ہے، لہٰذا صحافیوں کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس لوکر نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف FIR درج کرنے اور انہیں کام پر گرفتار کرنے سمیت کئی واقعات کا میڈیا والوں پر حوصلہ شکنی کا اثر پڑا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے بعد وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عام فہم بات ہے کہ پریس پر کئی طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ کئی صحافیوں کو اپنے کام کی پاداش میں گرفتار کر کے طویل عرصے تک جیلوں میں رکھا گیا۔ اسی طرح سے کئی صحافیوں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب کچھ صحافیوں کو شائستگی سے اطاعت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات اس وقت منظر عام پر آئے جب میڈیا اداروں کو اشتہارات نہیں دیے گئے یا اشتہارات کی ادائیگی نہیں کی گئی، جس سے چھوٹے اخبارات تباہ ہو گئے۔ ملیالم نیوز چینل میڈیا ون کی بالواسطہ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ قومی سلامتی کا حوالہ دے کر TV چینل کے لائسنس کی تجدید نہیں کی گئی۔ اس معاملے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ جسٹس لوکر نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کو اپنے آئینی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ گودی میڈیا یا کسی حد تک سمجھوتا کرنے والا میڈیا حاوی نہ ہو سکے۔ جسٹس لوکر نے کہا کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے 2020 میں لاک ڈاؤن کے اعلان کے فوراً بعد ملک نے لاکھوں لوگوں کو پیدل، سائیکلوں اور اوور لوڈڈ ٹیمپو اور ٹرکوں میں اپنے گھروں کو روانہ ہوتے دیکھا، مگر اس کے باوجود مرکزی سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ اس وقت کوئی بھی سڑک پر نہیں تھا۔ جسٹس لوکر نے پوچھا، کیا ہمارے پاس حقائق تھے یا نہیں؟ کیا ہمارے پاس سچائی تھی یا نہیں؟
اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔